قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ زندگی بھی میں نے پیدا کی اور موت بھی میں نے پیدا، نہ ڈر کسی سے۔ روزے کا بالکل یہی فلسفہ ہے کہ اللہ کا ڈر میرے اور آپ میں آئے۔ اگر اللہ کا ڈر آ جائے پھر چور چوری سے رک جائے گا، منہ چھپا کے نقاب لگا کے نقب لگانے والا، ڈاکہ مارنے والا، نبی کی امت کے سکون کو برباد کرنے والا ظالم، اس نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ نقاب میں مجھے کوئی نہیں پہچان رہا، لیکن ذرا بہاری والوں بتاؤ نا کالی اندھاریوں میں پہچاننے والا کون؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کر رہا ہے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا، میں تو بڑی چلاکی سے ملاوٹ کر لوں گا، کسی کو کیا پتا؟ ہاں کسی کو پتا نہیں چلے گا لیکن اس کو سب پتا چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو جھوٹی تہمت لگانے والا ہے اس ظالم کے دل کے اندر میرا خوف نہیں ہے، اگر میرا خوف ہوتا تو یہ پھر جھوٹی تہمت نہ لگاتا بلکہ حق اور سچ کا بیان دیتا۔ یہ جو جھوٹ بولنے والا ہے، یہ جو غیبت کرنے والا ہے، یہ جو لوگوں کے ناحق مال کھانے والا ہے، یہ جو لوگوں کو پریشان کرنے والا ہے، یہ جو ماں باپ کی عزت و احترام کو پامال کرنے والا ہے، یہ جو قرآن کی تلاوت کو چھوڑنے والا ہے، یہ جو اللہ کے سجدے ادا نہ کرنے والا ہے، یہ ساری کی ساری بیماریاں اس لیے پیدا ہوئی ہیں کہ بندے کے دل کے اندر خدا کا ڈر اور خوف ختم ہو گیا، ورنہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا تھا ان کی راتیں روتے ہوئے گزرتی تھی، ان کی اشک و آہیں خدا کے آسمان اور مخلوق سنتی تھی۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ توجہ پوری میری طرف۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے قرآن نے کہا کہ میں اس کو ہدایت دیتا ہوں جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ھدی للمتقین، آگے ذرا سنیں آپ، متقین کی صفات اللہ نے خود بیان فرمائی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، سبحان اللہ، ذرا اونچی بولیے۔ قرآن کہتا ہے پہلی صفت اللہ سے ڈرنے والوں کی یہ ہے کہ وہ ہر غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، سابقہ نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ختم نبوت کے تاجدار پر بھی جو رکھتے ہیں وہ بولے، باقیوں سے تو بات نہیں۔ ختم نبوت کے مجاہد بولے ذرا سبحان اللہ۔ متقی کی نشانی یہ ہے کہ پرہیزگار بندہ، اللہ سے ڈرنے والا بندہ، پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کو میں نے اور آپ نے دیکھا نہیں،
دیکھا ہے بھائی؟ بولتے نہیں اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ جو مانتے ہیں وہ ذرا کہیں، مانتے ہو اللہ کو دیکھا نہیں لیکن مانتے ہو؟ یہی تو ایمان بالغیب ہے۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا، آپ کا زمانہ نہیں دیکھا، نبی پر وحی اترتے ہوئے میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا، قرآن نازل ہوتے ہوئے میں نے اور آپ نے، چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے نبی نے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ میں نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا، لیکن مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ جو مانتے ہیں وہ ذرا بولے کہ نبی کا اشارہ کرنا پر حق، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا برحق، میرے نبی نے ایک گھونٹ پانی کے اندر اپنے ہاتھ مبارک کو رکھا اور 5 چشمے جاری ہو گئے۔ میں نے دیکھا نہیں، آپ نے دیکھا نہیں، لیکن مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ مانتے ہو نا؟ یہی ایمان بالغیب ہے، یہی ایمان۔ ہمارے نبی نے بتلایا کہ پہلے 1.25 لاکھ کم و بیش نبی آئے، حضرت آدم آئے، حضرت نوح آئے، حضرت ابراہیم آئے یا نہیں آئے؟ مانتے ہو؟ حضرت آدم کو بہاری والوں میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا؟ کسی نے دیکھا؟ لیکن مانتے ہو کہ اللہ کے نبی ہیں؟ حضرت نوح کو نہیں دیکھا لیکن مانتے ہو کہ اللہ کے نبی ہیں؟ ہر نبی سچے نبی کو مانتے ہو، اس لیے مانتے ہو کہ میرے محبوب نے سچی زبان سے فرمایا۔ آپ کی سچی زبان ماننے والے کہو ہمارے نبی کی زبان مبارک سچی، بولتے نہیں آپ؟ روزہ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، آپ بھی بولو میں بھی بولوں، اللہ راضی ہوگا۔ کہو نا ذرا میرے نبی کی زبان مبارک سچی۔ ایسے نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم جو کچھ بکو اپنی اپنی زبانوں سے، جو بھی کہتے ہو اپنی مرضی سے کہتے ہو، لیکن آمنہ کا لال اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ بلواتا ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، میں نے پچھلے جمعے ان کا تعارف کروایا کچھ، وہ کیا لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے، تا نہ گفتے پروردگار، اور جبرائیل ہرگز نہ گفتے، تا نہ گفتے پروردگار۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا والوں نبی اس وقت تک بولتا نہیں جب تک جبرائیل نہ آئے، اور جبرائیل اس وقت تک آتا نہیں جب تک خدا نہ بھیجے۔ اللہ فرماتے ہیں تم اپنی مرضی سے بولتے ہو، میرا نبی میری مرضی سے بولتا ہے۔ نبی کے دوست بنانا اپنی مرضی سے تھا یا اللہ کی مرضی سے؟ بولتے نہیں آپ؟ نبی کو صدیق پسند آیا، اس کو صدیق کو پسند کرنا نبی کا اپنی مرضی سے تھا یا اس کی مرضی سے؟
عمر کا عدالت کا تاج پہنانا اللہ کا اپنی مرضی سے تھا یا اس کی مرضی سے؟ عثمان کو ذوالنورین کا تاج پہنانا اپنی مرضی سے تھا یا اس کی مرضی سے؟ علی کو شیر خدا کا لقب اور تاج پہنانا نبی کا اپنی مرضی سے تھا یا اس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی۔ نبی بولے اللہ کی مرضی سے، اسی لیے حکم ہے کہ نبی کی بات سمجھ میں آئے تب بھی مانو، سمجھ میں نہ آئے تب بھی مانو۔ نبی کی بات سمجھ آئے یا نہ آئے، دونوں صورتوں میں حکم کیا ہے؟ بولیں مانو مانو، مانتے ہو؟ نبی کی ہر بات کو ماننا ہے، اگر ایک بات کا بھی انکار کر دیا تو پھر مارا گیا، برباد ہو گیا۔ اب نبی نے کہا میں آخری نبی ہوں، ختم نبوت کا تاجدار ہوں۔ اب قادیانی کہیں کہ نہیں ہمارا کانا بھی نبی ہے، مل کے بولو وہ جھوٹا تو ہوگا، دجال تو ہوگا، کذاب تو ہوگا، لیکن مل کے بولو نبی نہیں ہوگا۔ حکومت پاکستان نے اعلان کیا کہ 15 مارچ کو پورے ملک پاکستان میں تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ناموس ختم نبوت کا یوم منایا جائے۔ کہو الحمدللہ، جو اس سے خوش ہیں وہ ذرا بولے الحمدللہ، اتنا اونچی بولو کہ مسجد گونج جائے، کہو الحمدللہ۔ تاجدار ختم نبوت کے لیے پوری دنیا کے اندر قربانیاں رنگ لائی ہیں۔ الحمدللہ گورنمنٹ نے بھی اجازت دے دی ہے کہ روزہ ضرور ہے لیکن یوم ختم نبوت آج مناؤ۔ ہم گورنمنٹ کو ایک ہاتھ سے نہیں، پوری باغ والی مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے، انجمن خدام الاسلام کی طرف سے، اور آپ غیور سنیوں کی طرف سے، اہل سنت والجماعت کی طرف سے، ہر نبی کی عاشق کی طرف سے میں گورنمنٹ پاکستان کو سب سلام کرتا ہوں، کہو بے شک۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ گورنمنٹ پاکستان صدر ہو، وزیر ہو، یا خارجہ پالیسی ہو یا داخلی پالیسی ہو، کوئی بھی ہو، جس نے کہا کہ یوم ختم نبوت مناؤ، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کہو انشاءاللہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جو قربانی دی جاتی ہے وہ رائے گا نہیں جاتی۔ آج ہم ذرا نعرہ لگاتے ہیں، اور اس وقت بھی نعرہ لگا تھا جب سامنے خنجر تھا، تلوار بھی، گولی، لیکن اس کے باوجود بھی نعرے لگ رہے تھے تاجدار ختم نبوت۔ گورنمنٹ والے کہیں گے ضرور کہ یہ مسجد والے ویسے تو بس کام چھک کے رکھتے ہیں، جب ہم نے اجازت دے دی تو پھر نعرہ نہیں لگا۔ بھئی اب تو اجازت مل گئی، اور اجازت کیوں نہ ملتی، وہ بھی تو نبی کے عاشق ہیں، وہ بھی تو نبی کے غلام ہیں، اجازت کیوں نہ ملتی یوم ختم نبوت منانے کی؟ کیونکہ یہ ملک جو اسلامی ہے، یہ ملک کون سا ہے بتاتے نہیں آپ؟ قائد اعظم نے کون سا نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ جن کو آتا ہے وہ بولے، جن کو نہیں آتا وہ سن کے بولو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اونچی بولو، قائد اعظم کی قبر تک آواز جائے، اس کو بھی پتہ چل جائے کہ آج بھی لوگ نعرہ یہی لگا رہے ہیں، خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی۔ کہو نہ ذرا پاکستان کا مطلب کیا؟ مہینہ رمضان المبارک کا قربانیاں دی گئی،
بچے قربان، عورتوں کی عزتیں پامال، لیکن پھر بھی نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ پاک نے مسلمانوں کو ہر بڑی دولت رمضان المبارک میں، بڑی دولت، قرآن بھی رمضان المبارک میں اور پاکستان بھی، بولتے نہیں آپ، رمضان المبارک میں اللہ نے فرمایا تم نے نعرہ لگایا میرے کلمے کا، اب میں بھی تمہیں اسی مہینے میں پاکستان دوں گا جس مہینے میں میں نے تمہیں قرآن دیا تھا۔ اب ذرا نعرہ لگا دو کون سا؟ یہی لا الہ الا اللہ، ہم امن والے لوگ ہیں، ہم امن والے لوگ ہیں، ہم پیار کا درس دینے والے لوگ ہیں۔ ہمیں نہ لڑاؤ، ہمیں نہ لڑاؤ فرقوں میں، ہمیں نہ لڑاؤ الجھنوں میں، بدامنی میں، ہمیں نہ لڑاؤ فرقہ واریت کی جنگ میں، ہم کو یہی نعرہ لگانے والے ہیں، لا الہ، جن کو آتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے روزے میں بولو کل قیامت کے دن یہ کلمہ نجات دلائے گا، اونچی بولو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پاکستان پیش کرنے والا ہمارا علامہ اقبال بھی یہی کہا کرتا تھا کہ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ کلمہ پابند نہیں ہے کہ حالات ٹھیک ہو تو کہو، اگر حالات خراب ہو تو نہ کہو، نانا ہم نے ہر وقت کہنا ہے یہ دو نعرے ہمارے جسم میں خون کے قطروں میں پس چکے ہیں، ہم نے ایک نعرہ لگانا ہے یہی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ہم نے دوسرا نعرہ بھی لگانا ہے کون سا؟ اپنے نبی کی ختم نبوت کا، اور یہی کہنا ہے، کہنے والا کیا ترنم میں کیا انداز میں کہہ رہا ہے، تڑپ تڑپ کے سید نفیس الحسینی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ یہی کہا کرتا تھا۔ یہاں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حضرت نفیس الحسینی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی ہو، میرے خان صاحب بیٹھے ہیں جی، بزرگوں کی زیارت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، وہ یہی کہا کرتے تھے ہے اکیلا یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ توجہ پوری میری طرف، اب میرے ساتھ صرف وہ بولیں گے، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگ گیا، اب ذرا یوم ختم نبوت مناؤ، اور ہائے میں یوں کہوں تو بے جانی ہوگا، گورنمنٹ پاکستان والوں آج میرے آقا کی قبر سے تمہارے لیے دعائیں آ رہی ہیں، تمہارے لیے مبارکبادی آ رہی ہے، اس لیے کہ میرے نبی کا دل خوش کر دیا تو، اور انشاءاللہ آپ کی تائید سے، انجمن خدام الاسلام کی تائید سے میں یہ قرارداد مرکزی جامعہ مسجد باغ والی سے پیش کرتا ہوں کہ گورنمنٹ پاکستان اور ہماری افواج پاکستان اور جتنے بھی پولیس کا محکمہ یا جتنے بھی محکمے ہیں، ہم سب کے ساتھ ہیں، ہم سب کے ساتھ ہیں، کس لیے؟ امن کے لیے،
پیار کے لیے، اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ یوم ختم نبوت کا اعلان کرنے والوں، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ باغ والی مسجد کا بچہ آپ کے ساتھ ہے، اور اس سے بھی بڑی بات کرنے لگا ہوں بہاری والوں، صرف ہم نہیں، اگر تم نے گورنمنٹ والوں، حکومت پاکستان والے میرے بھائیوں، اگر تم نے ختم نبوت کا جھنڈا اٹھایا تو صرف لوگ آپ کے ساتھ نہیں، رب کعبہ کی قسم خدا بھی تمہارے ساتھ ہے، اور روزے والا مصطفیٰ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے جس نے نعرہ لگانا ہو ختم نبوت۔ ہاں، جو ختم نبوت میں رکاوٹ بنے گا، جو ختم نبوت کے کام میں رکاوٹ بنے گا۔ اللہ تو پھر بے نیاز ہے، وہ کہتا ہے میں تو کبھی کسی کو بلا کر دین کا کام لے لوں، ختم نبوت کا کام لے لوں۔ وہ ڈاکو تھا، ڈاکو گاما، اس کو کسی نے کہا کہ ختم نبوت والے یہاں جلسہ کر رہے ہیں، ان کے جلسے کو رکوا دو، ڈاکو ہو تم سے ڈر کے بھاگ جائیں۔ لمبا واقعہ، اس نے کہا میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں۔ اس نے کہا میں ختم نبوت کے لیے اپنی جان تو قربان کر سکتا ہوں لیکن ختم نبوت کے کام میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اور وہ ہستی جسے چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا تھا، سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ، حضرت کشمیری رحمت اللہ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں، مخلوق خدا کی بے شمار ہے، رات آزاد ہے، لیکن اگر ختم نبوت کا کام تم نے اور میں نے نہ کیا پھر گلی کا کتا بھی ہم سے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن مسلمانوں ذرا نعرہ لگاؤ نا، اپنے نبی کو بتا دو اور قادیانی ظالموں کو بھی بتا دو، ختم نبوت کے منکروں کو بھی بتا دو، ختم نبوت کی چادر پر حملہ کرنے والوں کو بھی بتا دو کہ ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں ہے، تمہارے کانے کو ہم نہیں مانتے، مرزا قادیانی کو، غلام احمد قادیانی کو ہم نہیں مانتے، ہم مسلمہ کذاب کو بھی نہیں مانتے، ہم اشرد انسی کو بھی جو نہیں مانتے وہ بولے، ہم کسی جھوٹے نبی کی نبوت والے کو نہیں مانتے، ہم تو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں۔ جو مانتے ہیں کہ آقا جیسا کوئی نہیں، میرے آقا کی آنکھوں جیسی آنکھیں کسی کی نہیں، ہونٹ جیسے ہونٹ، جلدی جلدی بولتے جاؤ، میرے آقا جیسی پیشانی کسی کی پیشانی نہیں ہے، میرے آقا جیسے ہاتھ کسی کے ہاتھ نہیں، میرے آقا جیسے پاؤں مبارک کسی کے پاؤں نہیں، میرے آقا کے رخسار جیسے رخسار کسی کے نہیں، اسی لیے نعرہ لگاؤ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں۔ اتنی آواز، بابے کی آواز بھی دیکھو اور اپنی بھی دیکھو، جی ماشاءاللہ، گلے آپ کے بیٹھتے جا رہے، لگتا یوں ہے کہ 10 دنوں کا اکٹھے روزہ رکھ لیا تم نے۔ اللہ کے بندو، اب تو ذرا شکریہ بھی ادا ہو جائے گا گورنمنٹ کا، اور آپ کی عشق و محبت کا ثبوت بھی ہو جائے گا۔ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ
بس کوئی ابھی تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں۔ قادیانی اگر آ جائیں اور کہیں کہ غلام احمد قادیانی کو بھی نبی مان لو تو تم نے لمبی چوڑی بحث نہیں کرنی، ایک بات یاد کر لو، فقیر انیس الرحمن فاروقی کی ایک بات یاد کر لو، تم نے پوچھنا ہے او قادیانیوں یہ تو بتاؤ نا کہ تمہارا مرزا غلام انگریز قادیانی مرا کہاں؟ بولتے نہیں آپ، کہاں مرا؟ یہ لفظ ٹھیک ہے، یہ واش روم، یہ تھوڑا سا ادب کا لفظ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اگر کہوں تو پھر کہوں گا کہ قادیانی مرا ٹٹی خانے میں۔ کہاں؟ لوگ کہتے ہیں ذاتیات میں آ جاتے ہو، میں نے کہا یار وہ میرے نبی کی ختم نبوت میں ڈاکہ مارے اور میں اس کو انسان سمجھوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی جان کو قربان کر سکتے ہیں لیکن اپنے آقا کی ختم نبوت پہ ڈاکہ برداشت نہیں ہے۔ ہاں وہ مرا کہاں؟ ٹٹی خانے میں، اور جو ٹٹی خانے میں مر جائے بہاری والوں کم از کم وہ نبی تو نہیں ہوتا نا۔ نبی کو کہاں وفات آتی ہے، نبی کی موت کہاں ہوتی ہے؟ اور ذرا بخاری کی حدیث سن لو، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا دنیا والوں یہ میرا منبر اور یہ امی عائشہ کا حجرہ، فرمایا یہ درمیان والا ٹکڑا دنیا کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور میرے محبوب کی وفات کہاں ہوئی؟ جنت کے ٹکڑے میں۔ یوں میرے آقا ٹیک لگے ہوئے ہیں، سینہ کس کا ہے کوئی اگر بتا دے میرا دل خوش ہو جائے۔ اما اللہ اکبر، ماں کے بیٹے بیٹھے نا، کہ میں کیوں نہ کہوں